السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیک آدمی کی قبولیت زمین میں بھی رکھ دی جاتی ہے اور آسمان میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمان والوں کی محبت کے بعد اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے، اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اس میں آپ کو ایک پس منظر نظر آئے گا۔ محبت جو ہوتی ہے، محبت کا تقاضا ایک اتنا بڑا تقاضا ہے، آپ اس تقاضے کو اگر محسوس کر لیں، جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا زندگی میں، دنیا داری میں، یہ چلتے پھرتے انسان کو اگر کسی انسان کے ساتھ محبت ہو جائے تو بندہ اس کے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن محبت کا ایک تقاضا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس عمل میں، اور کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اس کے لیے شرط ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ آیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ یہ کوئی کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوگی؟ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ میں یہاں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین و آسمان میں اعلانات کیے جائیں، اے فرشتوں میرے بندے کے ساتھ محبت کرو، اے دنیا والوں میرے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرو، اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنے کردار پر، اپنے افعال پر، اپنی زبان پر، اپنے اخلاق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وہ طریقہ کار جو میرے نبی علیہ السلام کے تھے، اپنے جسم پر لاگو کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہی وہ فرد ہوں گے جن کے بارے میں آسمان اور زمین میں اعلانات کروائے جائیں گے۔ یہ یقیناً ہمارا یقین ہے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تمام مخلوقات انسان کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے، ان کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے بندہ ان کو دیکھتا رہے، وہ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ ان کا ذاتی کمال نہیں یہ ہوتا، ان کے لیے اعلانات ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ پھر بندے وہ بنتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبت کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جب اعلانات ہو جاتے ہیں پھر تمام مخلوقات ان سے محبت کا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک دفعہ ضرور سٹڈی کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے مخلوقات نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک اونٹ آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ایک چڑیا آئی آقا علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہی، گو تھی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تو جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرتا ہے، یقین کامل ہے ایسے ہی تمام مخلوقات اس کی طرف دیکھتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں۔ انسان تو انسان رہے،
لہذا آپ ایسے کریں، آپ محبت کے اس تقاضے کو قائم رکھنے کی کوشش کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنائیے۔ جب انسان کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وہ تقاضا محبت جو ہے وہ پورا ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افعال اور کردار کی مناسبت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ایسے لگیں جیسے ہماری سرکار لگتے تھے۔ تو یہ ادا کتنی بڑی ہوگی، آپ یہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کس مقام پر جائیں گے۔ آپ یہ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اگر آپ دنیاوی محبت جو اگر چاہتے ہیں تو آپ یہ کردار جو ہے اپنے اوپر نافذ کر لیں، انشاءاللہ یہ دنیا کی محبت تو حقیر محبت ہے، پھر سبھی آپ سے محبت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔